صحیح حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مات ابن آدم انقطع عمله، کہ جب بندہ مر جاتا ہے تو اس کے عمل ختم ہو جاتا ہے، یعنی اعمال نامے رجسٹرڈ بند ہو جاتے ہیں۔ اب اس کے جو نا اعمال نامے میں کوئی نیکی درج نہیں ہوتی، فائل کلوز کہتے ہیں ہاں الا من ثلاث، اگر 3 نیکیاں ایسی ہیں کہ وہاں پر جو نا فائل جو نا وہ کلوز نہیں، رجسٹر بند نہیں ہوتا، قبر میں بھی اکاؤنٹ میں نیکیاں جمع ہوتی ہیں۔ جیسے بھئی اکاؤنٹ میں پیسے آتے رہتے ہیں، ہمارے اللہ کے ہاں ایک اکاؤنٹ ہے ہمارا، اس میں نیکیاں جمع ہوتی رہتی ہیں۔ کون کون سی ہیں؟ فرمایا الا من صدقۃ جاریہ، مگر کوئی آدمی ایسا صدقہ کرے جاریۃ جس کے اثرات جاری رہتے ہیں، مثلا مسجد بنا دی، ہسپتال بنا دیا، جتنے مریضوں کا علاج ہوا۔ اور پھر فرمایا الا من صدقۃ جاریۃ، ایک او ولد صالح يدعو له، یا اس نے اولاد نیک صالح دینی تربیت کی کہ جو اپنے والدین کے لیے دعا کرے گی، کہتے ہیں اس نیکی کے جو نا اثرات والدین کو کیا ہوں گے، قبر میں اثر پہنچتا جائے گا۔ اس لیے اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ پھر ان کی دینی تربیت کی جائے، نور علی نور، ہم اس کی طرف توجہ نہیں کرتے ہیں۔ نمبر 3، تیسری چیز فرمایا او علم ينتفع به، یا ایسا علم کسی کو سکھایا ہے بندے نے کہ اس علم سے خلق خدا کو نفع ہو رہا ہے، دینی نفع ہو رہا ہے یا دنیاوی نفع ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ قبر میں بھی اب اس کا جو نا اکاؤنٹ بند نہیں ہوگا، رجسٹر بند، جت نفع ہوتا جائے گا اور ادھر ثواب پہنچتا چلا جائے گا، اجر پہنچتا چلا جائے گا۔ دین کا علم سکھایا، کسی کو حافظ قرآن بنایا، اس لیے استاد بڑا باکمال آدمی ہوتا ہے۔ استاد کی تنخواہ دینی مدرسے کے استاد کی تنخواہ تھوڑی ہوتی ہے، لیکن اجر اس کا بہت بڑا ہوتا ہے، کیونکہ ایک بھی حافظ قرآن بنایا وہ آگے حافظ بنائے گا، وہ آگے حافظ بنائے گا، استاد صاحب کو قبر میں بھی اس کا اجر ملتا چلا جائے گا۔ قرآن کا ترجمہ کسی کو پڑھایا، تفسیر پڑھا دی، حدیث کا ترجمہ پڑھا دیا، حدیث کا علم دے دیا، وہ آگے جب تک چلتا رہے گا۔ او علم ينتفع به، یہ تو دینی، دنیاوی بھی اگر کوئی دے دیا، ڈاکٹر ہے، علاج کا طریقہ بتا دیا، اس کے شاگرد ہیں، آگے اسی علم کی وجہ سے علاج ہو رہا ہے، لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں آ رہی ہے، اس ڈاکٹر اگر اس کی نیت اچھی ہو تو ثواب ملتا رہے گا۔ انجینئر ہے، کوئی ایسا علم دے دیا، لوگ بڑے بخل سے کام لیتے ہیں، تو علم ہوتا ہے آگے کسی کو دیتے نہیں۔ اب آپ نے سنا ہوگا نا، وہ حکیم صاحبان ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں خاندانی نسخہ ہے، آگے کسی کو دیتے، یہ غلط بات ہے۔ کتمان ہے، اپنے آپ کو بہت بڑے اجر سے کیا کر رہے ہوتے ہیں، محروم کر رہے ہوتے ہیں۔ کل ہی ایک صاحب، نہیں پرسوں، میرے ایک شاگرد بڑے عالم ہیں، وہ میرے پاس آئے تھے، کوئی وہ مسئلہ پوچھ رہے تھے، کہنے لگے جی میری بڑی بہن ہے، اس کو کھانا بنانے کا ایک وہ ریسیپی فارمولا آتا ہے، بڑا مزیدار کھانا بناتی ہے۔ اس نے مسئلہ پوچھا ہے کہ جی ایک خاتون نے اس سے پوچھا کہ جو آپ کھانا بناتی ہیں، ریسیپی جو آپ کے پاس ہے، وہ مجھے بھی دے دیں تاکہ لوگ میرے بنائے ہوئے کھانا کھا کے میرے لیے دعا دیں، شاباشی دیں۔ تو اس خاتون نے اس ریسیپی کے سارے اجزاء دے دیے اور بھائی کو بتایا کہ ایک چیز میں نے نہیں بتائی، تاکہ وہ کھانا میرے مقابلے کا کھانا نہ پکے۔ ہیں جی، ایک چیز میں نے رہنے دی، جائز ہے ناجائز بتائیں گے۔ اپنے بھائی سے پوچھا، بھائیوں نے کہا، بھائی خود عالم ہے، 8 سال کا پڑھا ہوا، وہ میرے پاس آئے کہ جی ہمشیرہ نے یہ پوچھا ہے۔ میں نے کہا استادوں سے پوچھ لیتا ہوں۔ میں نے کہا بیٹا یہ کیسے جائز ہوگا کہ ایک کتمان علم کو کیا کرنا، چھپانا۔ یہاں تو او علم ينتفع به، وہ کھانا پکانے کا علم آپ کو آتا ہے، آپ کسی اور کو سکھا دیں، وہ بھی اسی طرح لوگوں کو اچھا کھانا کھلائے، آگے کھلائے۔
اجر ملے گا آپ کو. آپ نے تو اپنے آپ کو خود ہی اجر سے کیا کر دیا؟ محروم کر دیا، ثواب سے محروم کر دیا. میں نے کہا ان سے کہیں دوبارہ وہ جو ایک چیز انہوں نے نہیں بتائی وہ بھی لکھوا ہی دیں. اور کہتے ہیں کہ جی پھر شاباشی اس کو بھی ملے گی. میں نے کہا شاباشی آپ کو بھی ملے گی اور شاباشی ان کو بھی ملے گی، لیکن آپ کو جو ہے نا بھئی جب تک وہ کسی کو کھانا کھلائے گا اس کا اجر بھی ملتا. او علم ينتفع به، ایسے کوئی خیر و برکت والی چیز آپ کے پاس بھی ہے، دوسروں کو بتا دیں، اسے خیر و برکت پہنچتی رہے گی اور قبر بھی مالا مال ہوتی رہے گی. دنیا میں تو اللہ حفاظت کریں گے ہی، لیکن قبر میں بھی اجر ملے گا. ہم بخل سے کام لیتے ہیں. کھانا پکانے کی ریسیپی میں کیا کرتے ہیں؟ بخل سے کام لے رہے ہیں.